یہ میڈیا کا دور ہے، یہ اکانومی کا دور ہے. جنگیں اب دو محاذوں پر لڑی جا رہی ہیں. میڈیا کے محاذ پہ، جسے 5th جنریشن وارفیئر بھی کہا جا رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اگر 5th جنریشن وارفیئر جیتنی ہے تو میڈیا کو امپاور بھی کرنا پڑے گا، اور میرے جیسے پڑھے لکھے بچے جو ہیں ایسے بچوں کو آگے لانا پڑے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کاؤنٹر کر سکیں، پاکستان کا نیریٹو پریزنٹ کر سکیں. دوسری ہے اکنامک وارفیئر. اکنامک وارفیئر میں بھی میڈیا کا کردار ہے. میڈیا ہی وہ شکل دکھائے گا جس کی بنیاد پر لوگ پیسے ہمارے ملک میں لگائیں گے یا پھر ہماری معیشت میں لگائیں گے اور ہماری معاشی ترقی ہوگی. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو یہ دونوں محاذ جو ہیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، ان پر ہمیں کام کرنا ہے. اور اگر معاشی محاذ پر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے بات کو کہ ہمارے تاجر صنعت کاروں کا کردار کتنا زیادہ اہم ہے. اگر آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے تو ہندوستان میں موجود جو ان کی ایوانہ ہے، تجارت و صنعت ہے، اس کا بڑا اہم کردار ہے ملک کی پالیسی بنانے میں. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہماری فیڈریشن کا جو ایک بات ہو اس میں وزن ہو، اور وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں یا پھر مذکورہ وزراء ہوں، وہ جناب والا ان کی بات پر فوراً عمل کریں. اور اب فیڈریشن کے انتخابات ہونے کے لیے جا رہے ہیں. فیڈریشن کے انتخابات مزیدار ہوں گے، اور اس موضوع کے پر گفتگو کرنے میں اس لیے بھی لطف آتا ہے کیونکہ ہمارا تو معیشت کا موضوع، ہم سیاست پر بات نہیں کر پاتے، تو دل میں وہ جو ایک خواہش رہ جاتی ہے وہ تاجر سیاست سے پوری ہو جاتی ہے. ہمارے پاس آج دونوں صدارتی امیدوار ہونے چاہیے تھے. ایک صدارتی امیدوار جناب خالد طواب صاحب، ستارہ امتیاز، موزمبیق کے اعزازی سفیر پاکستان میں. اس کے علاوہ ایک جانی مانی معاشرتی، سیاسی بھی میں کہہ سکتا ہوں، اور تجارتی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. اور جب بھی بلاتوں میں آ جاتے ہیں، اس تک کہ جب سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پہلے، تب بھی میرے کہنے پہ آ جاتے تھے. میرے کہنے کے معنی یہ ہے کہ چینل کے کہنے پہ، پروگرام کے کہنے پہ آ جاتے تھے. آج بھی آئے اور اپنا وعدہ پورا کیا. دوسری جانب ان کے مخالف جناب ناصر حیات مگو صاحب، جو کہ کسی نجی مصروفیت کے بنا پر آج پھر میں کہہ دیتا ہوں پھر پروگرام میں نہیں آئے، اور کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی کہ میں آؤں گا. وہ بزنس مین پینل کے رہنما ہیں، تاہم وہ نہیں آئے. اگر شو یک طرفہ محسوس ہو تو اس کے اندر قصور میرا نہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو اکھاڑے میں دونوں صدارتی امیدوار بلائے تھے، ایک نہیں آیا تو اس نے پھر فورگو کر دیا. کل کو کہیں بھی کسی بھی محاذ کے اوپر جب میڈیا پر یا کہیں پر بھی گفتگو کرنی پڑے گی تاجر صنعت کار سیاست پر، تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک بڑی مفصل ذمہ داری ہے. خیر، شاید واقعی میں کوئی جینوین ایشو ہو تو میں پھر خالد طواب صاحب آپ ہی کی جانب آتا ہوں، اور معذرت کے ساتھ آپ ہی کی جانب آؤں گا کیونکہ آپ کے مد مقابل کوئی بھی نہیں. جی خالد طواب صاحب، آپ کی جانب آ کر میں سب سے پہلے تو بھائی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اچھی ایک باشرف بات ہے کہ انسان کو موقع ملے کہ وہ ملک کی فیڈریشن کی نمائندگی کرنے کے لیے اس کو امیدوار سمجھا جائے. تو آپ سے میں چاہوں گا تھوڑا اس کے بارے میں ایکسپلین کریں کہ فیڈریشن کے کردار کو اور اپنے بطور صدر کے کردار کو، جب آپ صدر بنیں گے اس کو آپ نے سوچا سمجھا ہے، کوئی اپنے لیے پلان بنایا ہے، کوئی لاہے عمل، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ نے پچھلے ہفتے بھی مجھے بلایا اور آپ نے کہا کہ ناصر حیات مگو صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ تشریف لا رہے ہیں. تو ہم آپس میں بیٹھ کے میں اپنا پروگرام دوں گا، وہ اپنا پروگرام دیں گے، اور ایک عام آدمی کو، ناظرین کو اس سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم معیشت میں کس طرح رول پلے کر سکتے ہیں، ہماری پارٹی یا میں اور وہ اور ان کی پارٹی جو ہے معیشت میں ملک کی کیا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن پچھلے ہفتے بھی شاید کوئی ان کی مجبوری ہو گئی تھی اور آج پھر جو ہے وہ تشریف نہیں لائے. دیکھیے اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ناصر صاحب جو ہیں وہ ابھی ایک بی ٹیم کا حصہ ہیں، اور ان کو ڈائریکٹ اے ٹیم میں یا ٹیسٹ میچ میں کھلا کے کپتان بنا دیا جائے تو ان کو تھوڑی سی چیزوں کو سمجھنے میں شاید ٹائم لگے گا. اگر آج آپ نے وزیر اعظم صاحب کا بیان پڑھا ہوا، آج کی اخباروں کی ہیڈ لائن ہے کہ مجھے ڈائریکٹ کسی کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے، حکومت نہیں لینی چاہیے جب تک اس کو کوئی تجربہ نہ ہو.
تو میں یہی گزارش کروں گا ناصر ریاض صاحب کے متعلق کہ میں نے پچھلے 5-10 سال سے جتنی یہاں وزیر اعظم تشریف لائے، پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے، آرمی چیف بھی آئے، اور جب بھی انہوں نے تاجروں کو، صنعتکاروں کو بلایا تو میں نے آج تک ان کو کبھی وہاں نہیں دیکھا نہ، اور تو لہذا بولنے کا تو سوال ہی نہیں جب وہ کسی میٹنگ میں موجود نہیں رہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ یعنی آپ نے ان کو کسی تقریب میں نہیں دیکھا؟ کسی تقریب میں جو میٹنگیں ہوتی ہیں، اعلیٰ سطحی جو آپ 1000 آدمیوں کے میٹنگ میں 500 آدمیوں کے تقریب میں تو جا سکتے ہوں گے لیکن جو ہمارے 25, 50 یا 100 آدمی اس شہر سے جب بھی کوئی امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم، پرائم منسٹر یا ایون آرمی چیف جب میٹنگ بلاتے ہیں تو میں نے ان کو آج تک نہ بولتے ہوئے دیکھا نہ کسی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ ہمیشہ بی ٹیم کا حصہ رہے اور اس پارٹی کے جو اے ٹیم کے پلیئر تھے وہ آ کے ان چیزوں میں حصہ لیتے رہے۔ مثال کے طور پہ انجم نثار صاحب رہے، سینیٹر غلام علی صاحب رہے، تو وہ اس اے ٹیم کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکے تھے، اور اب ڈائریکٹلی ان کو یہ ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کو کیوں لے کر کے آئے۔ تو میں اس یقین کے ساتھ لیکن میں نے آپ کا ریزیومے ابھی پڑھ دیا، مختصر ریزیومے تھا جو میں نے آپ کے تعارف میں پڑھ دیا، ان کا ریزیومے آپ مطلب مخالف ہیں آپ کے، لیکن ان کا ریزیومے آپ کے ذہن میں کوئی ہے تصویر؟ جیسے میں نے آپ کا تعارف دیا، آپ کن کن عہدوں پر فائز رہے، سابق سینئر نائب صدر رہے، پی سی سی آئی کے سابق صوبائی وزیر رہے صنعت کے، اور تب آپ سے مجھے یاد ہے رابطہ بھی ہوا تھا آپ سے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ اعزازی کونسل جنرل بھی ہیں، ایک سفیر بھی ہیں، تو ان کا ریزیومے کچھ تصرن ظاہری بات ہے آپ کے مد مقابل خود تو آئے نہیں، آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو بتائیے۔ دیکھیے مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کچھ عرصے پہلے کچھ دیر کے لیے وہ پریزیڈنٹ کراچی چیمبر رہے، اس حساب سے میں 1986 میں تقریباً کوئی سال بھر کے قریب ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہا۔ I was a senior elected senior vice president، لیکن میرے پریزیڈنٹ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور مجھے کہا گیا کہ آپ پورے سال کنٹینیو کریں، تو 86 میں I was the president کراچی چیمبر، اس کے بعد میں وائس پریزیڈنٹ۔ چلیں I'll ask you to hold that thought، ایک چھوٹی لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مزید بھی گفتگو ہوگی۔ مجھے اصل میں ہے تو کیونکہ آج میں تھوڑا سا کرارا پروگرام کرنا چاہ رہا تھا، میں بھی، میری ٹیم بھی، میرے پروڈیوسر بھی رات بھر سوئے نہیں، ہم نے تیاری کی، وہ اینٹی کلائمیکس نہ ہو اس لیے کچھ کانٹینٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ لیکن گفتگو دوبارہ سے آگے لے جانے سے پہلے میں دوبارہ سے یہ بات دہراؤں گا کہ آج ہمارے ساتھ خالد طواب صاحب موجود ہیں جو کہ سابق سینئر نائب صدر بھی ایف پی سی سی آئی کے رہے ہیں، اور اس دفعہ وہ صدارتی امیدوار ہے ایف پی سی سی آئی کے لیے، اور ان کے جو مخالف ہیں جناب ناصر ریاض مگوں صاحب، انہوں نے بھی آنا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آئے، جو کہ میں چاہتا تھا کہ وہ آئیں۔ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی بیچ میں سے بھی دیکھے تو اس کو اندازہ ہو جائے کہ یک طرفہ ہم کرتے نہیں ہیں، انہوں نے خود ہی یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ میں دوبارہ سے آتا ہوں خالد طواب صاحب آپ کی جانب۔ خالد طواب صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ پروفائل ڈسکس کر رہے تھے، ظاہری بات ہے اپنے مخالف کا، اور آپ یہی بتا رہے تھے کہ وہ ایک آپ کے نزدیک وہ ایک انجان شخص ہیں جن کو کبھی بھی بڑی تقاریب اور ہائی پروفائل میٹنگز کے اندر آپ نے نہیں دیکھا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب میرے پوچھنے پہ کہ آپ کا ایجنڈا کیا رہے گا تو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، میں چاہوں گا کہ مفصل انداز میں آپ اپنا ایجنڈا پریزنٹ کریں کہ آپ تاجر صنعتکاروں کے لیے کیا ایجنڈا، کیا لاہے عمل لے کر آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں؟ جی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اس کورونا جو چل رہا ہے آج کل، اس میں جہاں بہت سارے نقصانات ہیں معیشت کے اور سب چیز کا، لیکن پاکستان کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اپارچونٹی بھی مل رہی ہے۔ پاکستان اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت بڑھا سکتا ہے، کیونکہ انڈیا اور چائنا سے اسپیشلی ٹیکسٹائل سیکٹر میں اب ہمارے پاس اپریل مئی تک کے آرڈرز جو ہیں وہ آ چکے ہیں، کیونکہ وہ چائنا سے اور انڈیا سے وہ کورونا کی وجہ سے وہ فلفل نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ جو 2021 آنے والا وقت ہے، یہ پاکستانی معیشت کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ٹیک آف پیریڈ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایک اکنامک وار چل رہی ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا، اس کے اندر پاکستان اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک تو سی پیک کی مد کے اندر کہ سی پیک میں زیادہ چائنیز انویسٹمنٹ آلریڈی آ رہی ہے، لیکن اس میں انڈسٹریل سیکٹر میں بھی آئے، کیونکہ امریکہ نے چائنیز امپورٹ کے اوپر بے تحاشا ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ اتنا کمپٹیٹیو نہ ہو سکے۔ وہی چائنیز انویسٹمنٹ یا وہی چائنیز کمپنیز
جب پاکستان آئیں گی اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گی تو وہ ہمارے لیے بڑا فیزیبل ہوگا، کیونکہ امریکن مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو بالکل اوپن ملے گی۔ اور میں یہاں یہ بھی آپ کو واضح کرتا چلوں کہ آج بھی شاید دنیا میں جو ہماری ساری امپورٹ، جن ممالک سے امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے، شاید ایک آدھی ملک ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں ہے، جو شاید کسی اور چھوٹے چھوٹے ممالک کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ وہاں سے ہماری امپورٹ زیادہ ہے، ہماری ایکسپورٹ کم ہے سوائے امریکہ کے۔ تو یہ اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ سیکنڈلی، جو انویسٹمنٹ امریکنز چائنا میں کر رہے تھے، آج پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن ہے یا پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، ایوری سیمز ٹو بی ویری ویری گڈ فار انویسٹمنٹ۔ تو پاکستان کی یہ پالیسی ہو، اور اس میں فیڈریشن کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ وہ ان چیزوں کو اجاگر کرے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ انڈسٹریل انویسٹمنٹس کس طرح آ سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ہمارا پلان ہے، سب سے پہلے ہم گورنمنٹ کے ساتھ، ابھی تک ہماری کچھ صحیح معنوں میں کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں آئی ہے، سوائے پرائم منسٹر نے ایک کنسٹرکشن پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کری، جو بہترین ہے، شاندار ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ اب چلنی شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو مطالبہ یہ کریں گے کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ وہ شاید ختم ہونے والا ہے، اس پہ کم از کم اس اسکیم میں 1 سال کی توسیع کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکراس دی بورڈ جو بھی پاکستان میں انڈسٹری ہے، اس کو وہ فیسلٹیز جو انڈسٹری میں فیسلٹی، جو کنسٹرکشن میں فیسلٹی دی ہے، وہ اکراس دی بورڈ پوری انڈسٹری کو دے دی جائے، تاکہ ملک میں ایک ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن آئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ فائٹ کریں گے اس چیز کے لیے کہ اکراس دی بورڈ جو ہے حکومت مراد دے، اور جیسے یہ 31 دسمبر تک کنسٹرکشن سیکٹر کو دی ہے، یہ انڈسٹری کے دیگر اور سیکٹرز کو بھی دے، اور اس کا ٹائم پیریڈ بڑھایا جائے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا چیلنجز ہے 2021 اراؤنڈ ورڈ، وہ ہے ان امپلائمنٹ۔ گورنمنٹ جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ اتنی نہیں کر سکتی، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر جب کر سکتا ہے جب اس کو ایسی فضا ملے۔ ہمارے ہاں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، اس کو ایزی کیا جائے، اس کے ساتھ وہی کنسٹرکشن والی مراحل دے دیں، آپ کے باہر سے انویسٹمنٹس بھی آئیں گی، لوکل انویسٹمنٹس بھی لگیں گی، اور ایک ملک میں ہمیں ایک صنعتی انقلاب چاہیے۔ یہ 2021 کا میں گورنمنٹ سے مطالبہ کروں گا کہ 2021 جو ہے وہ ایک صنعتی انقلاب کا سال کہا جائے، جس میں ملک میں چھوٹی چھوٹی صنعتیں جو ہیں وہ لگیں۔ اس سے ہمارا امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہوگا۔ دیکھیے گورنمنٹ نے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ آج کم ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ کم ہوئی اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے 2021 میں قدر خواہ بڑھ جائے گی۔ لیکن امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ آپ چھوٹی انڈسٹری لگے، ان کو کسی قسم کی کوئی مراحت یا پیسے نہیں چاہیے، بلکہ ان کو صحیح انوائرمنٹ، بجلی دے دیں آپ صحیح ریٹ میں، گیس آپ صحیح دے دیں۔ لیکن گیس کا جو بحران ہے، یہ بحران نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ رائٹلی جو آپ ایل پی جی یا دوسری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، وہ اگر آپ وقت پہ امپورٹ کر لیتے تو آج یہ سردی میں سب کو معلوم ہے کہ سردی میں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو پلاننگ ہوتی ہے فیوچر کی، اس کے اندر ایکٹیولی ایف پی سی سی آئی کو ایک کردار ملے، اور آپ اس کے لیے ورک کریں گے کہ گورنمنٹ جو ہے جتنی اپنی فورکاسٹ تیار کرتی ہے اور اپنی جو ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پروسیس کرتی ہے، اس میں آپ لوگوں کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ صحیح دیکھیے یہ تو اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے، کیونکہ وی آر دا مین اسٹیک ہولڈرز۔ ہم معیشت، جس طرح ہماری فوج سرحدوں پہ لڑتی ہے، اس طرح معیشت کے لیے ہم لڑتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ آپ نے دیکھا جب ملک میں حالات خراب ہوئے، اس شہر میں حالات خراب ہوئے، تو کیپٹل فلائی کر گیا۔ آج آپ کو وہ پالیسیز چاہیے جس میں ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے، اس کی پالیسی گورنمنٹ تو اپنی جگہ بناتی ہے، لیکن اس میں ہماری مشاورت جو ہے وہ بڑی کمپلسری ہے۔ اسی طرح میں یہاں اس زمین میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ ایک کراچی پیکیج اناؤنس ہوا 1100 ارب روپے کا، اس میں وی آر دا اسٹیک ہولڈرز، ہم کو اس میں شامل کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں کس کن چیزوں کی فوری ضرورت ہے۔ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں۔ اسینشل کویسچنز ہیں جو آپ نے بڑے احسن انداز میں ویسے ان تمام چیزوں کو مینشن کیا، اور اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک اور مفصل پروگرام کروں گا کیونکہ نامکمل نہ رہے گی گفتگو۔ یہ مجھے بتائیے گا، یہ ہیڈ آفس اسلام آباد شفٹ کرنے والا جو ایک سلسلہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کیا آپ اس کو ہالٹ کریں گے، پرسو کریں گے؟ کیا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ویسے آپ اپنی واضح کر چکے ہیں رائے، لیکن دوبارہ سے میں چاہوں گا آپ اس کو واضح کریں۔ جی دیکھیے مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی یہ موو دیکھ کر کے، کیونکہ کراچی جو ہے وہ ہب ہے بزنس کا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی میں ہے، تمام بینکس کے آلموسٹ ہیڈ آفیسز
کراچی ہیں. کراچی از دا ہب آف بزنس ان پاکستان. جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کیونکہ پورٹ بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے, لہٰذا ساری چیزیں جو مسائل ہیں وہ کراچی میں ہی ڈسکس ہوتے ہیں اور یہی سب چیزوں کا حل ہوتا ہے. ہیڈ آفس ٹرانسفر کرنے کا مقصد یہ ایک سازش تھی جو کہ بزنس مین کے خلاف کی جا رہی تھی. میں سمجھتا ہوں اس میں الحمدللہ ہم نے اپنی بڑا بھرپور احتجاج کیا اور اس کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے تھی. صرف ہمیں 90 پراکسیز چاہیے تھی یا 90 ووٹ چاہیے تھے اس کو روکنے کے لیے. 58 ووٹ میں نے کراچی سے جمع کر کے دیے اور الحمدللہ پورے پاکستان سے ہمارے, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, ایون اسلام آباد ہو یا لاہور ہو, لوگوں نے پراکسیز جمع کری اور تقریباً 130 پراکسیز میٹنگ شروع ہونے سے پہلے جمع ہو چکی تھی, جس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ ان کا نہ جنرل باڈی میں تھرو ہوگا نہ ایسی میں تھرو ہوگا. لہٰذا I have to just run off for a short break. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید ساتھ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کیونکہ میرے خیال صنعت و تجارت کے جو بنیادی معاملات ہیں ان کے اوپر آپ نے ذکر ضرور کیا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. تو اچھا ہے کہ جب صدارتی بحث ہو رہی ہو تو اس میں ایجنڈا ہی رکھا جائے. خالد طواد صاحب نے بڑے احسن طریقے سے جو ہماری تجارتی اور صنعتکار برادری کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک مؤثر پروگرام پیش کیا ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ان کے مد مقابل جو ہیں جناب ناصر حیات مگو صاحب وہ آج نہیں آ سکے اور دوبارہ دہراتا رہوں گا کیونکہ میرے اندر یہ ایشو ہے کہ اگر میں کسی کی بار بار کسی کو ریکویسٹ کروں گے جو ٹائم دیں اور وہ پھر نہ آئے کمٹ کر کے تو پھر میں وہ دہراتا رہتا ہوں. میری عادت ہے, تھوڑا سا چیچڑ بندہ ہوں میں اس معاملے میں. تو خیر اینی وے, خالد طواد صاحب آپ کی جانب دوبارہ سے آتا ہوں. اچھا آپ نے ایجنڈا پیش کیا. مختصراً ایک بات کہوں گا, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے مخالفین کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. واٹس ایپ کے خالی میسیج ہیں, کچھ ان کو میاں زاہد حسین صاحب کا فوبیا ہے, کچھ ان کو جو ہے وہ کوئی ایشو یا وہ تو ریزالو تو ملا نہیں ہے. بس وہ بھی سیاسی جماعتیں جیسے ہمارے ملک میں سیاسی نعرے لگاتی ہیں وہ نعرے لگاتے رہتے ہیں. معاشی مسائل کے متعلق انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ آئے اور میں نے آپ سے کہا ایجنڈا پیش کریں اور آپ نے فر بتا دیا کہ یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. مطلب جو کی ایشوز ہیں آپ نے ہائی لائٹ کر دیے. آپ کے خیال سے یہ اچھا نہ ہو کہ تاجر صنعتکار برادری بھی مسائل کو لے کر چلے, شخصیات کو لے کر نہ چلے, بلکہ جس طرح آپ نے ایک ایجنڈا اور پروگرام پیش کیا وہ بھی اپنا ایجنڈا پروگرام پیش کریں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال طریقہ کار یہی ہونا چاہیے اور ایک مہذب معاشرے میں یہی ہوتا ہے. الیکشنز تو آتے اور چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ان کے ساتھ تھے اور ان کی کارروائیاں اور ان کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے آج وہ الحمدللہ وہ وہاں سے ہمارے ساتھ آ گئے کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر سکے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, وہ کوئی پلان نہیں کر سکے. اور ہم لاسٹ ایئر الیکشن ہارے لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں سے کوئی بھی شخص چھوڑ کے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں برسر اختیار گروپ میں نہیں گیا. تو مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر اگر آج بھی وہ تشریف لاتے ناصر حیات صاحب تو میرا کوئی پروگرام نہیں ہے, نہ تھا نہ ہوگا کہ ہم ذاتی نوعیت کے سوالات اور بات کریں. ہم ایشو سے بات کریں, ہم اکنامیکل ایشو سے بات کریں, ہم اس ملک کو درپیش مسائل کی بات کریں. ہم نے دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, وہ تو تھوڑا سا بتایا تھا. میں اس کو اور ایلوبریٹ کرنا چاہوں گا. بتائیں بالکل بتائیں. کہ دیکھیے ہم کاٹن, ہمارا جو ٹیکسٹائل ہے کاٹن ہے, یہ اس ملک کی بیک بون ہے اور ہماری جو کاٹن کی پروڈکشن ہے وہ 14-15 ملین بیل تک پہنچ گئی تھی جو میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا. آج وہ تقریباً 6 اور 7 کے درمیان آ گئی ہے. واٹ وی آر ڈوئنگ, ہماری ہیل جو ہے وہ کم سے کمتر ہوتی جا رہی ہے. ہماری